الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا. تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. محترم حضرات اور سامعین کرام، ابتدائے آخری نشید خیر و شر کی کس نقص اور حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری ہے. ہر دور میں معاندین حق پیدا ہوتے رہے. ہر زمانے میں مخالفین خیر سے شر انگیزی پھیلائی. ہر قوم و ملت میں کچھ ایسے ناقص اندیش افراد جنم لیتے رہے جنہیں اشاعت حق اور غلبہ خیر سے پیدائشی دشمنی تھی، جنہوں نے احقاق باطل اور ابطال حق کو مقصد دین اور سرمایہ حیات کر رکھا تھا. صدائے حق کے خلاف آواز اٹھانا جن کا خاص شیوا بن چکا تھا. وابستگان حق کے مقابل معرکہ آرائی کرنا جن کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. جو ہر امن پسند پودے کو زیر زمین دفن کرنے کے خوگر بن چکے تھے، اور جو لوگ سرحوارت کے ہر درخت کو اکھاڑ پھینکنے کے رسیہ ہو چکے تھے. تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ اسلام نے ایسے سنگین اور پرآشوب دور میں آنکھیں کھولی کہ دیگر آسمانی مذاہب اپنی حقیقت کھو بیٹھے تھے. سرپسند عناصر کا ہاتھوں ان کا حقیقی چہرہ مشق ہو چکا تھا. پوری دنیا وحشت و بربریت کی عامہ جگہ بنی ہوئی تھی. حق طرفی ناانصافی رواج پا چکی تھی. ظلم استبداد برسر اقتدار تھا. انسانیت میں حیوانیت کا لبادہ ہو رہا تھا اور انسان وحشی درندہ بن چکا تھا. ایسے پرفتن حالات میں اسلام کو ایک مکمل دستور زندگی اور جامع نظام حیات بنا کر بھیجا گیا. امن و سلامتی کا علم بردار بنا کر بھیجا گیا. اسلام اخوت و محبت کا آخری پیغام لے کر آیا. اسلام نے سپکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو روح پرور جام عطا کیا. تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے. تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے. کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ. چنانچہ قرآن کریم کی زبان میں یہ اعلان ہوا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے لوگوں، اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نکل چکا ہے. جس طرح سورج کے سامنے دنیا کی تمام روشنی آنکھ بن جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور روشنی کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک اب اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا اعتبار نہیں. اسلام کے علاوہ کسی دھرم کی گنجائش نہیں. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. لیکن وہ بد نصیب جن کی فہم و فراست فضا رسیدہ ہو چکی تھی، وہ دشمنان اسلام جن کی عقل و خرد پر جنگ لگ گیا تھا، وہ مخالفین حق جن کا احساسات و جذبات کو دبایا گیا تھا، وہ نامراد انسان جلالت و گمراہی جن کا مقدر بن چکی تھی، وہ ظالم اسلام کا خاتمہ کرنے کے ضربے ہو گئے. تم اسلام کو بچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے. آفتاب نبوت کی روشنی مار کرنے کے لیے تمام اسباب وسائل کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کو بجھا دیں، اس کی روشنی کو مات کر دیں، لیکن یہ عقل کے دور ہے، یہ نہیں جانتے کہ ہر آن اللہ اپنے نور کو جلا بخشنے والے ہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت کا کندھا کر، نور خدا ہے کفر کی حرکت کا کندھا کر، پھوپھوں سے یہ چراغ اٹھایا نہ جائے گا. یہی وجہ ہے اسلام کا پھلتا اور پھولتا رہا. آفتاب نبوت سے ایمانی شعاعیں پھوٹتی رہی، دریا اسلام سے آب حیات کے قطرے نکلتے رہے، اور اسلام کے خزانے سے یقین و معرفت کے لال و ثواب تقسیم ہوتے رہے. اور دیکھتے ہی نور نبوت کی روشنی پورے عالم پر چھا گئی.
اسلام کی صحابہ کی صورت سے گلشن آدم نے باغ بہار کا طریقہ سیکھا، اسی صورت سے کلیوں کو مسکراہٹ عطا کی، بلبلوں کو چہکانے کا ڈھنگ بتایا اور اس سزا رسیدہ چمن کو باد بہاری کی راہ دکھائی۔ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری لگائی ہوئی ہے، لیکن دوستو اصل ایک اب بھی ناسور ہے، حق سے مخالفت 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام دشمنی ایک لازوال مرض ہے اور حق کے خلاف آواز اٹھانا مہلک وبا کی شکل میں لوگوں کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی مخالفت کی گئی تھی، اہل اسلام پر مکے کی سرزمین کر دی گئی تھی، اسلام کے نام پر لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، حق ماننے پر قید و بند کی سزا دی جاتی تھی، تبلیغ دین کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے تھے، ٹھیک اسی طرح اب اسلام کے علاوہ بہت سی طاقتیں متحد ہو گئی ہیں۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اسلام کو امن و سلامتی کا دشمن تصور کیا جا رہا ہے، احکام اسلام پر روک لگانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اسلام اور دہشت گردی کو باہم ایک دوسرے کے مقابل قرار دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں سے اسلامی امتیازات اور خصوصیات چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اغیار کا چشمہ اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ منقطع کرنا چاہتے ہیں، وہ ظاہری مفاد دکھلا کر مسلمانوں سے ان کی زندہ دلی اور حوصلہ مندی کا صفائی کرنے کے ڈرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں اسلام مخالف ماحول گرم کیا جا رہا ہے، وشو ہندو پریشد، شیو سینا اور بجرنگ دل جیسی فاسسٹ تنظیمیں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا خواب دیکھ رہی ہیں، مگر ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ خدا جس نے غار ہرا میں اسلام کی حفاظت کی، وہ آقا جس نے کفار مکہ جیسے کفار پتھروں سے اسلام کو حفاظت کی، وہ اللہ جس نے مکے کی تکلاف پہاڑیوں میں اسلام کا سجرہ صوبہ کو سرسبز و شادابی عطا کی، وہ مولا جس نے اسلام کے کئی لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کیا، وہ خدا جس نے فاروق اعظم جیسے سخت دل اور پتھر مزاج انسان کو اسلام کے قدموں میں ڈال دیا، وہ خدا جس نے جنگ و جدال پہ انسان کو صلح و آشتی کا پیکر بنا دیا، وہ خدا جس کی مشیت سے دنیا کے ہر چپے اور ہر گوشہ اسلام میں ڈنکا بجا، وہ رب الجلال جس کے ارادے پہ مسلمانوں نے کسرا کے محل میں اسلام کا چراغ روشن کیا، وہ خدا آج بھی زندہ ہے، اس کی طاقت تمام طاقتی قوتوں سے بڑھ کر ہے، وہ شیطان کی ہر چال سے واقف ہے، باطل کی تمام سیاستیں اللہ کو معلوم ہے، خود قرآن ارشاد ربانی ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض ویعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں، انسان ظاہر میں جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور پوشیدہ طور پر جو پلاٹ بنتے ہیں، خفیہ طور پر جو اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں، اس سے بھی اللہ باخبر ہے، اس لیے انشاءاللہ اس نازک دور میں بھی اسلام کی حفاظت ہوگی، دین کی ترویج و اشاعت ہوگی، حق کی فتح و باطل کی شکست ہوگی، خیر کا بول بالا ہوگا، برائی اور شر کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ دنیا کے ہر چپے اور ہر گوشے میں حق کی سدائی گونجے گی، قرآن دستور کی بالادستی ہوگی، اسلامی تعلیمات کا چلن ہوگا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں احکام اسلام کا نفاذ ہوگا، کیونکہ اسلام کے بعد کوئی آسمانی دین نازل نہیں ہوگا، اسلام کے بعد کوئی مذہب پیدا نہیں ہوگا، بارہ سورج پہ ہوتا ہے گھٹاؤں کا ہجوم، بارہ سورج پہ ہوتا ہے گھٹاؤں کا ہجوم، اور پھر بھی دن کی تابانی پناہ ہوتی نہیں، ہر طرف اسلامی ماحول بنے گا، اسلام کی سیاست شروع سے مسلمانوں ہند کا مستقبل سامنا اور روشن ہو جائے گا، گر ہمتیں بلند ہو کامل ہو شوق بھی، گر ہمتیں بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون چاہے جو انسان نہ کر سکے، اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پڑھتا اور پھولتا ہو پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، وہاں تو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔